ساتویں صفت وضو کرنا ہے، ساتویں صفت وضو کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک مکمل حیات ہر وقت باوضو رہنے کا تھا، ہر وقت مکمل حیات باوضو رہنے کا تھا۔ مکمل وقت میں باوضو رہنے کے احادیث میں بہت ہی زیادہ فوائد ہیں، بہت ہی زیادہ فوائد ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو کہ شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں کمی نہ ہو تو وہ ہر وقت باوضو رہے، ہر وقت باوضو رہے۔ پاک اور طاہر جسم، پاک اور طاہر جسم، اس کا آسان طریقہ، اس کا آسان طریقہ، جب بھی آپ حاجت کے لیے جائیں تو اس وقت وضو کرنا، کہیں بھی ہیں، جدھر بھی ہیں، جس پوزیشن میں بھی ہیں، کہ جہاں بھی آپ کو ضرورت پڑی ہے حاجت کی، آپ نے حاجت کی ہے، حاجت کرنے کے بعد آپ اسی وقت ہی وضو کر لیں، اسی وقت وضو کر لیں۔ 5 وقت نماز کا تو وضو کرنا ہی کرنا ہے، 5 وقت نماز کا وضو تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن 5 وقت نماز کے علاوہ وضو کی عادت کو برقرار رکھنا۔ حدیث شریف میں ایک تو برکت کا آتا ہے، دوسرا اس چیز کا آتا ہے کہ آپ کے اوپر یہ جو اسیب، جادو اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہوتا ہے، وہ چیزیں کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں دیں گی، کیونکہ پاک جسم پہ یہ چیزیں نہیں آتی۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ زیادہ خواتین کے ساتھ ہوتے ہیں، خواتین کے ساتھ ہوتے ہیں کہ پاکیزگی کے ایام کے علاوہ میں ان کے اوپر اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، اگر اوریجنل میں ہوتی ہیں۔ ویسے 99% اوریجنل میں نہیں ہوتی، وہ 1% اگر ہوتا بھی ہے تو وہ کیونکہ خواتین میں مبالغہ تھوڑا سا پایا جاتا ہے تو 1% کو بیان اور عمل میں ایسے لایا جاتا ہے کہ جیسے سارا ہی کچھ اسی چیز میں آئی۔ ان چیزوں کے اوپر دماغ کے اوپر سوار نہ کیا جائے، سوچا نہ جائے، اپنی معمول کی زندگی گزاری جائے تو یہ کوئی چیزیں ہوتی نہیں ہیں، کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ اگر باوضو بندہ رہتا ہے تو ان چیزوں کے اثرات اور ان چیزوں کا وار نہیں ہوتا۔ رات کے وقت میں اگر آپ وضو کر کے سوتے ہیں، اس کی بڑی فضیلتیں، اس کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں کہ آپ ساری رات یعنی کہ 24 گھنٹے عبادت میں آپ نے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد آپ لیٹ گئے، جب لیٹے تو وضو تو ٹوٹ گیا، لیکن آپ کو ساری رات پاک اور وضو کے ساتھ رہنے کا ثواب ملا۔ اب 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے آپ سونے لگے، 12 بجے کا نام لے لیا، آگے وہ بات ہی جلدی سونے والی آ رہی ہے۔ ہر ایک کی جلدی بھی تو اپنی ہے نا، جلدی کے پیمانے بھی اپنے اپنے۔ بہرحال یہ ہے کہ رات کو جب آپ سونے لگے ہیں تو اس وقت آپ وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد آپ سو جاتے ہیں تو حدیث شریف میں آتا ہے باوضو بندہ جب سوتا ہے، باوضو بندہ جب سوتا ہے اس کا جسم زمین پہ سوتا ہے اور اس کی روح اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سوتی ہے۔ سند بالکل درست ہے اس حدیث کی، سند بالکل درست ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ جو کوئی شخص رات کو باوضو سوتا ہے تو جب جب کروٹ لیتا ہے، جب جب کروٹ لیتا ہے تب تب ایک فرشتہ اس کے ساتھ بستر میں ہوتا ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ ایک تیسری حدیث اس وضو کی فضیلت کی، وہ یہ ہے کہ جو کوئی شخص رات کے وقت میں باوضو سوتا ہے، جو کوئی شخص رات کے وقت میں باوضو سوتا ہے تو رات کو اس کو جس وقت جاگ آئے، رات کو اس کو جس وقت جاگ آئے، یہ جو بھی دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی، اس کی دعا قبول ہوگی۔ یہ جتنے بھی میں نے آپ کے سامنے احادیث بیان کی ہیں ان کی سند کی ذمہ داری میری اپنی ہے الحمدللہ۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ مستقل طور پر وضو کرنا، مستقل طور پر تہجد پڑھنا یا مستقل طور پر اللہ کے سامنے نوافل پڑھنا اور اس کے بعد دعا مانگنا، وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو ایک مستقل ہے ہی ہے۔ آپ سوئے ہوئے ہیں، وضو کر کے سوئے تھے، جاگ آ گئی، آپ کو پتہ چلا صبح ہوئی، شام ہوئی، میں کہاں ہوں، تو فوراً گھڑی دیکھی، اوپر دیکھا، دائیں دیکھا، موبائل سے دیکھا تو رات 2، 1، 1:30، 2 بجے ہوئے ہیں، تو آپ جاگے ہیں، آپ دوبارہ سونے لگے ہیں، تو یہاں سونے سے پہلے آپ کوئی دعا کر کے پھر سو جائیں، کوئی دعا کریں اور پھر سو جائیں۔ اچھا، اس میں ایک آسانی والا پہلو اور بھی ہے، اس آسانی سے غلط فائدہ نہ اٹھائیے گا، اس آسانی سے غلط فائدہ نہ اٹھائیے، سستی بھی آ جاتی ہے، کچھ آسانی والے پیکج ہم دے دیتے ہیں، کیونکہ میں خود کمزور ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے آسانی والے سارے پیکجز سامنے آنے چاہیے اور وہ بھی ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں جو آتا ہے کہ رات کے آخری پہر میں جو دعا کرے گا
اللہ جل جلالہ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے. آخری پہر میں اللہ جل جلالہ 3 اعلان فرماتے ہیں. یہ مستقل طور پر آپ نے حدیث سنی ہوئی ہے. کوئی مانگنے والا ہے اس کی میں ضرورت پوری کروں, کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے اس کی میں اس کو مغفرت دوں, اور کوئی سائل ہے اس کا میں جواب دوں. آخری پہر میں اس کی صدا چلتی ہے اور ہر روز چلتی ہے. ایسے آپ جاگے ہیں, یا یہ ہے کہ فیکٹری میں کام کر رہی ہیں, یا یہ ہے کہ سفر ٹریولنگ آپ کر رہی ہیں, یعنی کہ رات کے آخری پہر میں آپ جاگ رہے ہیں اور یہ چیزیں شروع ہو چکی ہیں, دعائیں شروع ہو چکی ہیں, پیکج ایکٹیو ہو چکا ہے, تو پھر یہ ہے کہ آپ جس پوزیشن میں بھی ہے اس پوزیشن میں دعا کریں. وہ اعلیٰ درجہ ہے کہ وضو کریں, اعلیٰ درجہ ہے کہ آپ تہجد پڑھیں, اعلیٰ درجہ ہے کہ آپ دوزانوں بیٹھیں, اعلیٰ درجہ ہے درود شریف پڑھیں, اعلیٰ درجہ ہے اللہ کی ثنا کریں پھر دعا کریں. لیکن حدیث کا مصداق یہ ہے کہ آپ گاڑی چلا رہی ہیں اسی وقت ہی دعا شروع کر دیں, آپ کی دعا سنی بھی جا رہی ہے, قبول بھی کی جا رہی ہے. لمحوں پہ کام کر رہی ہیں, فیکٹری میں رات کی ڈیوٹی ہے, کوئی چوکیدار ہے, کوئی کہیں ہے, کوئی کدھر ہے, تو رات کے وقت میں اس کو جاگ آئی ہے یا رات سے جاگ رہا ہے, دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں. سیرت مصطفیٰ, سیرت مصطفیٰ.